آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو تقریباً ہر گھر میں زیر بحث ہے: کم چکنائی والی خوراک۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اگر ہم چکنائی والی چیزیں چھوڑ دیں تو وزن خود بخود کم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، نئی تحقیق کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم چکنائی والی چیزیں دراصل آپ کی صحت کے ساتھ کیا کر رہی ہیں اور کیسے صحت مند چکنائی ہی وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو آخر تک دیکھتے رہیے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وہ چکنائیاں بھی بتائیں گے جو واقعی جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1980 کی دہائی سے، جب سائنسدانوں نے کہا کہ سیچوریٹڈ چکنائیاں یعنی مضر چکنائیاں دل کی بیماریوں کی وجہ ہیں۔ اور بس پھر کیا تھا، مارکیٹ میں کم چکنائی اور بغیر چکنائی لکھے ہوئے بسکٹ، دودھ، دہی، آئس کریم، یہاں تک کہ چپس تک آنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ چکنائی کم کرنا ہی وزن کم کرنے کا آسان نسخہ ہے، مگر افسوس، حقیقت اس کے بالکل الٹ نکلی۔ ان مصنوعات میں ذائقہ بہتر بنانے کے لیے چینی، مصنوعی میٹھے اور کیمیکل شامل کیے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چکنائی تو کم ہوئی لیکن چینی اور کیلوریز کئی گنا بڑھ گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چکنائی کو مکمل طور پر ختم کرنا نقصان دہ کیوں ہے؟ نئی تحقیق کے مطابق اگر آپ اپنے جسم سے چکنائی کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں تو یہ وزن کم کرنے کے بجائے آپ کو بیمار، چڑچڑا اور کمزور بنا سکتی ہے۔ چکنائی صرف ایک توانائی کا ذریعہ نہیں بلکہ جسم کے کئی اہم نظاموں کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر وٹامن اے، ڈی، ای اور کے چکنائی میں حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ چکنائی نہیں لیتے تو یہ وائٹامنز جسم میں جذب ہی نہیں ہو پاتے، جس سے ہڈیوں، آنکھوں اور مدافعتی نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہو گئی کہ انسانی دماغ تقریباً 60% چکنائی پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر آپ چکنائی کو مکمل طور پر ختم کر دیں تو دماغی کمزوری، یادداشت کی کمی اور ڈپریشن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چکنائی کے بغیر ہمارا جسم ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون جیسے ہارمونز نہیں بنا پاتا، جو جسم کی توانائی، موڈ اور افزائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صحت مند چکنائی ہاضمے کو سست کرتی ہے، جس سے آپ کو دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ لیکن اگر آپ بغیر چکنائی والی چیزیں کھاتے رہیں تو آپ کو جلد بھوک لگتی ہے اور آپ زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کم چکنائی والی چیزیں وزن کیوں نہیں کم کرتیں۔ جب آپ کم چکنائی والی مصنوعات کھاتے ہیں تو وہ ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے چینی، نمک اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے بھر دی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں خون میں انسولین کی سطح بڑھاتی ہیں، اور جب انسولین زیادہ بنتی ہے تو جسم میں چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ وزن کم کرنے کے بجائے الٹا مزید موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ایسے لوگ جو چکنائی کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کا وزن وقتی طور پر تو گھٹتا ہے، مگر چند مہینوں بعد وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے، اور اس بار زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی چکنائیاں ہمارے لیے صحت مند ہیں۔ ہر چکنائی بری نہیں ہوتی۔ حقیقت میں اچھی چکنائیاں دل، دماغ اور جلد کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل سب سے بہترین مثال ہے۔ یہ دل کے لیے مفید ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کی چربی، خاص طور پر سالمن، سارڈن اور ٹونا، دماغی صحت کے لیے بہترین ہے کیونکہ ان میں اومیگا 3 چکنائی پائی جاتی ہے۔ ڈرائی فروٹس جیسے بادام، اخروٹ، چیا سیڈز اور فلیکس سیڈز بھی جسم کو توانائی دیتے ہیں اور جلد میں چمک لاتے ہیں۔ ایووکاڈو قدرتی چکنائی کا خزانہ ہے، جو نہ صرف پیٹ بھرتا ہے بلکہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے۔ اور ناریل کا تیل اگر اعتدال میں استعمال کیا جائے تو ہاضمے اور میٹابولزم کے لیے مفید ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کم چکنائی والی خوراک کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان غذائی کمی ہے۔ چکنائی نہ ہونے سے وائٹامنز جذب نہیں ہوتے، جس سے بینائی، ہڈیوں اور مدافعتی نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے موڈ میں چڑچڑاپن اور کمزوری۔ چکنائی دماغی توازن کے لیے ضروری ہے، اس کی کمی سے ڈپریشن اور انگزائٹی بڑھ سکتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ کہ کم چکنائی والے کھانے پیٹ نہیں بھرتے اور آپ بار بار کھاتے ہیں، نتیجہ زیادہ کیلوریز۔ چوتھا نقصان یہ کہ زیادہ میٹھے والے، کم چکنائی والے کھانے آپ کے جسم میں شوگر لیول بڑھاتے ہیں، جس سے ذیابطیس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کم چکنائی والی خوراک نقصان دہ ہے تو پھر وزن کیسے کم کیا جائے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ چکنائی کو مکمل ختم نہیں بلکہ اعتدال میں رکھنا چاہیے۔ اپنی خوراک میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور صحت مند چکنائی تینوں شامل کریں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک یا ورزش ضرور کریں۔ پانی زیادہ پئیں کیونکہ یہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی ہارمونز کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، پروسیس شدہ کھانوں سے پرہیز کریں، چاہے ان پر کم چکنائی لکھا ہو۔ فرض کریں 2 افراد وزن کم کر رہے ہیں۔ ایک نے ہر طرح کی چکنائی چھوڑ دی، جبکہ دوسرا زیتون کے تیل اور اخروٹ جیسی صحت مند چکنائیاں استعمال کرتا رہا۔ پہلے شخص کا وزن وقتی طور پر گھٹا،
مگر جلد ہی وہ کمزوری اور زیادہ بھوک کا شکار ہو گیا۔ دوسرے شخص کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، لیکن اس کی توانائی، جلد اور دماغی کارکردگی بہتر ہوتی گئی۔ تو دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کم چکنائی کے فریب سے نکل آئیں۔ چکنائی کو دشمن نہ سمجھیں، بلکہ اس کے صحیح ذرائع کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اگر آپ واقعی صحت مند طریقے سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، چکنائی کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں، بلکہ سمجھداری سے استعمال کرنا ہی اصل حل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید سائنسی اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔